اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ ایسا اس لیے ہوا کہ جب خدائے واحد کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کرتے تھے، اگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ بس آج فیصلہ برتر بزرگ اللہ کے پاس ہے، العلی الکبیر۔ پچھلے آیت میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کافر جو ہے وہ حسرت سے کہیں گے کیا یہاں جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ حسرت و ندامت اس لیے ہوا، ذالکم یہ اس لیے ہوا کہ تم دنیا میں اللہ واحد کی طرف بلائے جاتے تو انکار کرتے تھے۔ سارے راستے تم خود اپنے ہاتھ سے بند کر کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے۔ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب صرف اللہ کی بندگی اختیار کرو تو تم منکر ہو گئے، نہیں کرتے۔ اور وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، اور اگر شرک کیا تو پھر ایمان لے آئے۔ شرک کرنے کے سلسلے میں شرک کیا ہے؟ ایک آیت ہے قرآن مجید میں شرک کے بارے میں، من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا ہے گویا آسمان سے گرا، پھر اسے پرندے اچک لیں، نوچ لیں پرندے۔ شرک جو ہے وہ ایسا ہے، انسانی وجود پاش پاش ہو جاتا ہے، وہ انسان نہیں رہتا، وہ عبد خدا نہیں رہتا۔ آج قیامت کے دن بھی تم آسمان سے زمین پر گر کے پاش پاش ہو رہے ہو، تمہارا انسانی حلیہ نہیں، اس لیے جہنم کا ایندھن بن جاؤ۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، آج صرف اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا۔ قیامت کے دن تم اپنے اوپر خواہشات کو حاکم بناتے رہے، آج اللہ ہی حاکم ہوں۔ هو الذی یریکم آیاتہ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، وہ اللہ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل فرماتا ہے، اور نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ والذی یریکم آیاتہ، نشانیاں اللہ تعالیٰ کی تدبیری نشانیاں، اللہ کی وحدت کی نشانیاں اللہ دکھاتا ہے، اور ہم ان نشانیوں کو
معمولات زندگی سمجھ کر کے ان کے اوپر سے گزر جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے۔ اللہ اس کائنات میں یریکم آیاتہ، کتنی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے آفاق و انفس میں اپنی ایک نہیں بے شمار نشانیاں دکھائی ہیں، جو اللہ کی ربوبیت، وحدانیت اور مدیریت پر دلالت کرتی ہیں۔ کوئی کسی غیر خدا کو معبود بناتا ہے، اس کی کوئی ایک آیت دکھاؤ۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، یہ آفاق و انفس اللہ نے بنائے، تم مشرکین خود کہتے ہو یہ خالق اللہ ہے۔ ذرا مجھے دکھاؤ اللہ کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے، ان کی کیا نشانیاں ہیں، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے لو کان الہ آخر لأتتک رسلہ ولرأیت آثار مملکتہ، اگر کوئی اور معبود ہوتا اس کی طرف سے رسول آتے اور اس کی مملکت کے آثار دکھائی دیتے۔ کائنات میں ایک مملکت ہے، وسیع و عریض کائنات، سب پر ایک نظام قائم ہے، سب ایک نظام، وحدت نظام، وحدت منظم کے پر دلیل ہے۔ نظام کی وحدت نظام دہندہ کی وحدت پر دلالت کرتی ہے۔ ایک نظام ہے، کوئی دوسرا ہے تو اس کا نظام دکھاؤ۔ ایک آیت ہے نا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کوئی اور بھی منظم ہوتا، نظام دہندہ ہوتا تو اس نظام کے ساتھ اس نظام کا ٹکراؤ ہوتا، لفسدتا، پھر نظام قائم نہ رہتا۔ ابھی نظام کا قائم رہنا، نظام کی وحدت دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، نظام دہندہ ایک ہے۔ اگر نظام دہندہ جس طرح یہ لوگ مشرکین کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کو چلانے والے، ہماری حیات کی تدبیر کرنے والے متعدد لوگ ہیں، تو پھر آپس میں ٹکراؤ ہو جاتے۔ بتاتا رہتا ہوں نا آپ کو کہ اگر ایک سے زائد اللہ ہوتا تو دھوپ اور پانی میں ٹکراؤ ہوتا، پانی اور مٹی میں ٹکراؤ ہوتا، مٹی اور ہوا میں ٹکراؤ ہوتا۔ ان تمام چیزوں کا باہم امتزاج دلیل ہے، ان تمام کے پیچھے ایک ہی قدرت کا ہاتھ ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور یہ جو واحد معبود ہے یہ تمہارے لیے آسمان سے روزی نازل کرتا ہے۔ یہ اللہ کی تدبیری نشانیوں میں سب سے اہم اور سب کے لیے محسوس نشانی روزی کی فراہمی ہے، سب کو نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، رزق آسمان سے، يُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا۔ حساب کتاب کرنے والوں نے کہا ہے کہ یہ جو روزی ہم کو ملتی ہے زمین سے، اس میں 70% آسمان سے ہے، 30% زمین سے ہے۔ آسمان سے کیا کیا ہے جو ہمارے مشاہدے میں آتا ہے،
وہ آسمان سے ہوا، دھوپ، بارش، بجلی کی چمک، کہتے ہیں نا بجلی کی جو چمک سے نائٹروجن جو ہے وہ زمین پر بارش کے ذریعے آ جاتی ہے، اور زمین کو کھاد کی صورت میں کام کرتا ہے یہ نائٹروجن، اور زمین کو سرسبز کرتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں 70% آسمان سے ہے، 30% زمین۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، ان سے وہ نصیحت لیتے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر متوجہ ہی نہیں ہے، پاس بیٹھنے والے کی بات بھی نہیں سنتے۔ آپ اگر کہیں اور چیز کی طرف متوجہ ہے، ساتھ والے کہتے ہیں صاحب بات سنیں، نہیں سنتا، ادھر منہمک ہے۔ متوجہ نہیں ہے تو اس کے لیے آیات جو ہے وہ اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ عنایت ہے، یہ مشرکین وغیرہ میں نہ صرف متوجہ نہیں ہے بلکہ عنایت ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، توحید کی طرف بلانے والوں سے یہ نفرت کرتے ہیں، جبکہ یہ توحید کی طرف بلانے والے، شرک کی نفی کرنے والے، باقی اوروں کو تو چھوڑے، خود اس کی بھلائی کے لیے بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ آباد الآباد جہنم میں جانے سے بچانا چاہتا ہے، اور اس سے یہ نفرت کرتا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، پس دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ ہی کو پکارو، اگرچہ کفار کو برا لگے۔ مخلصین، اخلاص چاہیے، صرف خدا، اس میں کسی اور کی شرکت شان الہی میں گستاخی ہے۔ مخلصین لہ الدین، یہاں فائی تفریع کہیں گے نا، فدعو، پس اگر بات یہ ہے تو پھر خالص کرو اپنے دین کو صرف اللہ کے لیے، غیر اللہ کو شریک نہ کرو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، دینداری میں کسی کی کراہت، پسند ناپسند کو اعتنا میں نہیں رکھنا ہوتا ہے کہ لوگ پسند کریں گے نہیں کریں گے۔ اگر دینداری ہے، دین صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، تو پھر غیر اللہ نظر میں نہیں رکھتے، اور اگر کسی کی نظر میں صرف اللہ تعالیٰ ہے تو لوگوں کی کوئی حیثیت بھی اس کی نظر میں نہیں ہے۔ کسی کی نظر میں صرف اللہ تعالیٰ ہے تو اس کے لوگ کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، اس کو مان لو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، مومن کے لیے کسی کی پسند ناپسند جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، حیثیت نہیں۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، وہ بلند درجات کا مالک اور صاحب عرش ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن کے بارے میں متنبہ کرے۔ رفیع الدرجات، رفیع اگر بمعنی رافع لے، جیسے علیم بمعنی عالم لیتے ہیں،
تو معنی یہ ہوں گے کہ وہ اپنے نیک بندوں کے درجات بلند کرنے والا ہے، رفیع الدرجات، درجات بلند کرنے والا ہے۔ اور اگر رفیع بمعنی اور مرتفع لے لیں تو معنی یہ ہوں گے وہ بلند ذات ہے، خود اللہ تعالیٰ رفیع الدرجات، اللہ خود بلند درجات کا مالک ہے، وہ اپنے علم و قدرت اور تمام اوصاف کمالیہ میں سب سے زیادہ رفیع الدرجات ہے۔ یہاں ذو العرش ہو سکتا ہے قرینہ بن جائے، رفیع بمعنی مرتفع ہے، خود اللہ کا درجہ بلند ہے۔ ذو العرش وہ عرش کا مالک ہے۔ ہم نے بتا دیا آپ کو عرش کس کا کہتے ہیں۔ عرش اللہ تعالیٰ کے مقام تدبیر کو کہتے ہیں۔ کائنات کا جہاں خالق اللہ ہے وہاں مدبر اللہ ہے۔ کہا کرتا ہوں نا، خلق اور تدبیر قابل افتراق نہیں ہے، خالق ہی مدبر ہوتا ہے۔ خالق نے چیزوں کو خلق کیا ہے، اس تخلیق کے اندر تدبیر ہے۔ ممکن نہیں ہے ان دونوں میں آپ افتراق کریں، خلق کوئی کرتا ہے، تدبیر کوئی کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذو العرش وہ تدبیر کائنات کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ، روح کا تعلق عالم امری سے ہے۔ روح یعنی وحی، روح سے مراد وحی مراد دیا جاتا ہے، جیسے سورہ نحل، سورہ شورى وغیرہ میں اس کا ذکر آیا ہے۔ وحی چونکہ ایک حیات بخش دستور حیات سے عبارت ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی لے کر کے آتے ہیں تو حیات آفرین باتیں لے کر کے آتے ہیں وحی لانے والے۔ وہ حیات زندگی بھی ہمیشہ کی زندگی، ابدی سعادت، ختم نہ ہونے والی سعادت کو لے کر کے آتے ہیں۔ یلقی الروح وحی نازل کرتا ہے وہ، من امرہ وحی کا تعلق عالم امری سے ہے۔ عالم خلق و امر میں فرق بتایا آپ کو۔ عالم میں تخلیق تدریجی ہوتا ہے، عالم امر جو ہے وہ دفعتاً ہوتا ہے۔ یہ من امرہ وحی نازل کرتا ہے وہ اپنے امر سے، علی من یشاء، یہ وحی ہر ایک پر نازل نہیں ہو سکتی، بلکہ جس پر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا تعلق ہوتا ہے اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ وحی نازل ہونے کے لیے اس میں اہلیت چاہیے، ظرف چاہیے، ہر ایک کو وحی کا مقام نہیں ملتا۔ ہم نے وحی کے سلسلے میں آپ کو بتایا ہے، اس کو دل نشین کریں۔ وحی قلب رسول پر نازل ہوتی ہے، وحی حواس خمسہ کے ذریعے نہیں۔ حواس خمسہ تو دوسروں میں بھی ہے۔ لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، اس وقت وحی نازل ہوتی تھی، وحی کے آثار آپ کے اوپر نمودار ہوتے تھے اور آپ وحی سنتے تھے۔ پاس بیٹھے ہوئے لوگ نہیں سنتے تھے،
یہ حواس کے ذریعے کوئی آواز سے اگر سننا ہوتا تو یہ آواز دوسرے لوگ بھی سنتے، دوسرے لوگ نہیں سنتے۔ یہ آواز کانوں سے ٹکرانے والی آواز نہیں ہے، وحی کی آواز، یہ آواز قلب رسول سے ٹکرانے والی ہے۔ قلب کیا؟ خود وجود ایک رسول کے وجود پر وحی نازل ہوتی ہے، پس رسول وحی کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح اپنے وجود کو کرتا ہے۔ اپنے وجود کے بارے میں شک ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کہ ہم کو بھی اپنے وجود کے بارے میں کوئی شک و اپنی تردید نہیں ہوتا۔ وحی بھی اسی طرح ہے۔ لہٰذا یہ روایات وہ سب خرافات ہے، اسرائیلی ہے۔ جو رسالت مآب پر وحی نازل ہوئی تو آپ پریشان ہو گئے، اور حضرت خدیجہ نے تسلی دی، اور ورقہ بن نوفل کے پاس گیا، اس نے بتایا آپ پریشان نہ ہو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہ وحی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے اسی ذات کے اوپر وحی نازل کی کہ اس کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ نہیں ہو سکتا ایسا۔ ورقہ بن نوفل سے پوچھتا ہے، ہاں جی، ایک آدمی سے، علی من یشاء، جس کے پاس وحی کے تحمل کی طاقت موجود ہے، اہلیت ہے، اس کے وجود پر وحی نازل ہوتی ہے، ہر ایک پر نہیں۔ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ تنبیہ کرے لوگوں کی کہ قیامت کے جو اللہ سے جو ملاقات کا دن ہے اس کے بارے میں اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس تنبیہ کے لیے وحی نازل ہوتی ہے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس دن وہ سب قبروں سے نکل پڑیں گے، بارزون، بروز، ظاہر ہوں گے۔ کہاں سے؟ زمین سے باہر نکلیں گے۔ اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے گی، منہم شیء، اللہ تو سب چیز کو جانتا ہے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، جو قبروں سے ظاہر ہوں گے، بارزون ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، یہ کیا لے کر آیا ہے۔ پھر جب سب قبروں سے حشر کے میدان میں نکل آئیں گے اور اس بھرے مجمع سے سوال ہوگا، بہت بڑا مجمع ہوگا، حشر میں تمام مخلوقات یک مرتبہ جمع ہوں گے۔ ندا آئے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ جواب ملے گا خدائے واحد قہار کی۔ بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ سبحان اللہ۔ یوم ہم بارزون، اس دن وہ لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن راز فاش ہو جائیں گے۔ لا یخفی علی اللہ شیء، اللہ کے اوپر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی، سب ظاہر و باطن سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے، ہر شخص کے بارے میں اللہ جانتا ہے یہ کیا لے کر آیا ہے ادھر۔ پھر ندا آتی ہے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا میں طاغوتوں کی، سرکشوں کی، سفاکوں کی، خون ریزی کرنے والوں کی، استحصالیوں کی، سازش کاروں کی، خون خواری اور مفاد پرستوں کی، رہزنی کا بازار گرم رکھنے والوں کی،
ان کی حکومت رہا کرتی تھی۔ آج کسی طاغوت کے لیے ایک جنبش کرنے کا موقع نہیں ملے گا، بے بس صرف اللہ کی حکومت، نہایت بے بسی ہے۔ آج سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر کے بیٹھے ہوں اور اس انتظار میں ہوں گے میرے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہ فیصلہ بھی ابدی فیصلہ، دائمی فیصلہ، ہمیشگی ختم نہ ہونے والی زندگی کا فیصلہ۔ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ؟ جی، کائنات پر اس وقت سناٹا چھا جائے گا۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت؟ جی، کوئی کیا جواب دے گا؟ صاحب اپنے لیے فیصلے کے انتظار میں سر جھکائے ہوئے، کیا جواب دے گا؟ جی، پھر ندا آئے گی، للہ الواحد القہار، ایک یکتا خدا جو قہاریت کے سب کے اوپر بالادست ہے، طاقتور ہے۔ اس واحد یکتا اللہ کی حکومت ہے، آج اللہ کی بادشاہت ہے۔ آج تم دنیا کی بادشاہت کرنے والوں، دنیا میں خونریزی کرنے والوں، سب اللہ تعالیٰ کی قہاریت کے زد میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے دن اپنے ائمہ اطہار علیہم السلام کی شفاعت نصیب کرے اور اس پریشانی سے ہم کو نجات ملے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔